ماہ محرم الحرام دا آغاز تھی چکے اور اے او مبارک مہینہ ہے جیندہ ادب و احترام زمانہ جاہلیت وچ کیتا ویندا ہے۔ 4 حرمت والے مہینے ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ماہ محرم الحرام 4 حرمت والے مہینے وچوں ہے اور 12 اسلامی مہینے وچوں پہلا مہینہ، یعنی کہ اسلامی سال دی ابتدا ماہ محرم الحرام کنی کیتی ویندی ہے۔ ماہ ذو الحجہ اسلامی مہینے وچوں آخری مہینہ ہے، محرم پہلا مہینہ ہے اور دوہم مہینے اپنے اندر ایک خاص وصف رکھے ہیں، وہ وصف قربانی دا وصف ہے۔ ماہ ذی الحجہ وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی پیش کی تھی، اور ماہ محرم الحرام وچ ذبح عظیم امام علی مقام نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام دی قربانی ہے۔ ماہ محرم الحرام دے فضائل دے حوالے نہ تھوڑی جی گفتگو کر گندے ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف گئے نین، آپ نے ڈٹھے کہ یہودیوں نے یوم عاشور دا روزہ رکھا گیا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ اکرام کا پوچھے کہ یہودی کت دا روزہ رکھے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی تے حضور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے لشکر کو جرے فرعون دے لشکر کنی نجات ملی ہے، ہوں دے شکرانے بطور یوم عاشور دا روزہ رکھے ہیں، ہوں جہاڑے۔ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اساں بھی نبی منیندے ہیں، اساں بھی یوم عاشور دا روزہ رکھے سو، اور کیونکہ اساں یہودیاں کے لیے زیادہ فضیلت رکھے ہیں کہ اساں ایک جہاڑے دا روزہ نہ رکھے سو بلکہ 2 جہاڑے دا روزہ رکھے سو، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اساں بھی نبی منیندے ہیں اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دے آخری نبی ہیں تے فضیلت ود ویندی ہے، تے آپ دی سنت جڑی ہے کہ 2 روزے رکھن، یا 9 ڈا دا روزہ یا ڈا 11 دا روزہ، تاکہ یہودیے نال مشابہت بھی نہ تھی ونجے، کیونکہ یہودی تے ایک روزہ رکھے ہیں تاکہ یہودیے نال مشابہت نہ تھی ونجے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن کہ صحابہ اکرام 3 اشرے دا بڑی تعظیم ادب کریں ہیں، 3 اشرے دی بڑی تعظیم کریں ہیں، ادب و احترام کریں ہیں۔ ایک ماہ رمضان مبارک دے آخری اشرے دا، ذو الحجہ دے پہلے اشرے دا اور محرم دے پہلے اشرے دا، یہ 3 اشرے دا صحابہ اکرام ادب و احترام کریں ہیں اور بڑھ چڑھ کے عبادات کریں دے ہیں 3 اشرے میں۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی حضور میں رمضان المبارک دے علاوہ کیرے مہینے میں روزے دی کثرت کرا؟
ماہ رمضان المبارک دے علاوہ کیرے مہینے دے اندر روزے دی کثرت کرا۔ آقا دو جہاں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ماہ رمضان یعنی کہ فرض روزے دے علاوہ اگر تو نوافل روزے دا اہتمام کرن چاہنی تے محرم الحرام دے روزے رکھے گا، کیونکہ محرم الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ دا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ دا مہینہ ہے۔ ماہ محرم الحرام دی ابتدا بھی با کمال، انتہا بھی با کمال۔ یکم محرم الحرام شہادت امیر المومنین خلیفہ ثانی غیث المنافقین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے، اور دا محرم الحرام نواسہ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت علی ہے۔ آج دی نشست اسا جی مختصر گفتگو کرے سوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی اہل بیت اعظام نال محبت و عقیدت۔ یاد رکھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرام دے بعد اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دوہیں شجرہ نبوت شاخائیں، اور دوہیں دی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں تھی سکتا۔ اور صحابہ کرام دے فضائل اہل بیت نے بیان کیتن، اہل بیت دے فضائل صحابہ کرام نے بیان کیتن۔ آج تک سارے کنی اہل بیت اعظام دے جڑے فضائل و مناقب ہوندن وہ بزبان مبارکہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائن کہ ایک جڑے میں کو رات دا وقت ہی ایک حاجت پیش ہے، میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس تے حاضری دیتی ہے۔ آقا دو جہان بارو تشریف گہن ہیں، میں اپنی حاجت عرض کیتی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حاجت کو پورا فرمائے۔ میں ڈٹھے کہ آپ نے ایک چادر اوڑی ہوئی ہے اور ہوں دے وچ کوئی چیز ہے جڑی آپ کو چمٹی ہوئی ہے آپ دے جسم میں اطہر نال۔ میں عرض کیتی ہے حضور تواڈی چادر دے اندر کون ہے جیرے تو جسم میں اطہر کو چمٹی ہوئی چیز ہے، کیا ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن میں جیرے عرض کیتی ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو ہٹائے تے میں ڈٹھے کہ امام حسنین کریمین آپ دے جسم میں اطہر کو چمٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسامہ اے میرے بیٹے ہیں، اے میری بیٹی دے بیٹے ہیں، اور دعا فرمائیے اے اللہ بے شک میں انہیں نال محبت کریں نا، بے شک میں انہیں نال محبت کریں نا، تو بھی انہیں نال محبت کر، اور جیڑا انہیں نال محبت کرے تو ہی انہیں کو اپنا محبوب بڑھا کے۔ تو آدھے سامنے سورہ شورہ دی میں آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تساں فرماؤ کہ میں دین پہنچاون دے اتے جڑا میں دین تواڈے تک پہنچائے، اللہ دا پیغام تواڈے تک پہنچائے،
دین واسطے میں جرے قربانیاں دیتے ہیں، جرے آزمائش امتحانات مصائب کنی میں گزراں، میں طائف دے لوگیں دے پتھر بھی کھاتے میں اہل مکہ میں دے اوجھڑیاں بھی سٹے نے، میں کو برا بھلا بھی آکھیا گئے، میرے قریب والے لوگ بھی میں کو چھوڑ گئے، لیکن میں توڑے کنی ہیندہ کوئی اجر طلب نہیں کرے دا سوائے ہیندے کہ میرے اہل قرابت نال تسا محبت رکھو، میرے اہل بیت نال تسا محبت رکھو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمینے ہی آیت مبارکہ دی ذیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے اہل بیت تو محبت ساڑے ہوتے فرض کر دیتی ہے، اسا جب تک نماز ہے تو ہوتے درود نہ پڑھوں ساری نماز قبول کہیں نہیں، جب تک اسا نماز ہے تو ہوتے درود و سلام نہ پڑھوں ساری نمازاں قبول کہیں نہیں۔ جی میں حضرت مجدد لسانی شیخ احمد سریندی فاروقی رحمت اللہ علیہ فرمینے کہ اہل بیت نال محبت ایمان دی ضمانت ہے، اگر تواڈی اہل بیت نال محبت ہے تواڈا خاتمہ بالخیر ہے۔ اور اے درس کی نے دیتے اے صحابہ اکرام نے سب دیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تواڈے وچ کوئی شخص دا ایمان مکمل نہیں تھی سکتا جب تک کہ میری جان تواڈی جانے کے زیادہ محبوب نہ تھی ونے، جب تک کہ میں تو اکوں تواڈے اپنے جانے کے نہیں زیادہ محبوب نہ تھی ونیا، جب تک کہ تواڈے والدین کے نہیں زیادہ میں محبوب نہ تھی ونیا، تواڈے والدین کے نہیں زیادہ میرے والدین محبوب نہ تھی ونیا، جب کہ تواڈی ذات کے نہیں میری ذات زیادہ محبوب نہ تھی ونیا، اور جب تک کہ میرے گھر والے کے نہیں تواڈے گھر والے کے نہیں میرے گھر والے محبوب نہ تھی ونیا۔ یہ ایمان دا کرائٹیریا دس دیتا گیا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ساری جانے دے ہوتے بھی فضیلت رکھیں دے، فوقیت رکھیں دے، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین سب کو اپنے والدین کے نہیں بھی زیادہ محبوب ہیں، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سب کو اپنی ذات کے نہیں زیادہ محبوب ہے، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے سب کو اپنے گھر والے کے نہیں بھی زیادہ محبوب ہیں، سارا ایمان مکمل نہیں تھی سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل بیت کرنی ہے، روایت کریں دیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی مدائن کنی مال غنیمت آئے، فتح حاصل تھا، یہ مال غنیمت آئے، آپ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چٹائی بچھوئی ہے، مال غنیمت ڈیل دیتا گئے، صحابہ کی تقسیم شروع تھی گئی ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، عرض کی تھی امیر المومنین تساں صحابہ کرام وچ مال غنیمت تقسیم فرمائے وے، ساکو بھی سارا حصہ عنایت فرماؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کوئی عزت دیتی ہے، شان دیتی ہے، تکریم دیتی ہے، تو بزرگی دیتی ہے، اور 1000 درہم آپ نے امام عالی مقام کو عطا فرمائے۔ آپ تشریف فرماتے ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، عرض کی دیئے امیر المؤمنین تسا صحابہ کرام وچ مال غنیمت تقسیم فرمائے، ساتھ بھی سارا حصہ عنایت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کو عزت دیتی ہے، تکریم دیتی ہے، بزرگی دیتی ہے، اور 1000 درہم عنایت فرمائے۔ انہیں دے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، عرض کی ہے امیر المؤمنین مال غنیمت جو میں کو بھی حصہ عنایت فرماؤ۔ آپ نے 500 درہم عنایت فرمائے۔ عرض کی ہے ابا جان میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے نال
تلوار چاہتی ہے، میدان جنگ جہاد کیتے، جبکہ حسنین کریمین بال انو ویلے انہیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیتا، لیکن آپ نے انہیں کو 1000 درہم عنایت فرمائے، میں کو 500 درہم عنایت فرمائے، جبکہ میں تھوڑا بیٹا بھی ہاں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے، اے بیٹا سن، اللہ نے جری انہیں کو شان عطا فرمائی ہے تے کو نہیں عطا فرمائی۔ کیا تیرا پیو ہوں دے پیو والی کار ہے؟ کیا تیری ماں ہوں دی ماں والی کار ہے؟ کیا تیرا نانا ہوں دے نانا والی کار ہے؟ کیا تیری نانی ہوں دی نانی والی کار ہے؟ کیا تیرا ماما ہوں دے مامے والی کار ہے؟ کیا تیرا چاچا ہوں دے چاچے والی کار ہے؟ کیا تیری خالہ ہوں دی خالہ والی کار ہے؟ آپ نے فضائل گنوائیں، میں نے اے بیٹا سن، ہوں دا پیو علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہوں دی والدہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہوں دا نانا اللہ دا آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہوں دی نانی ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہوں دا چاچا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہوں دا ماما ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہوں دی خالہ جناب رقیہ، جناب ام کلثوم، جناب زینب بہن، من بولا انہیں دے مقابلے دے تو میں تے کوئی 1000 دے ماں۔ آج ایسا تفریق کریں دے ہیں، اے روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان پہ کریں دیں، جنہیں دا تعلق بھی اہل بیت نالے، فضیلت بیان پہ کریں دیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل پہ کریں دیں اہل بیت اعظام دی۔ آج تک سارے کنی جتنے بھی فضائل و مناقب اہل بیت اعظام کے ہیں صحابہ کرام نے بیان کیتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے بیان کیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کریں دیں، آپ فرمائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی یمن کنی قیمتی لباس ہیں، کپڑا ہے، آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے اور آپ اس وقت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر انور اور ممبر رسول دے درمیان تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام او قیمتی لباس پا کے آندے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھیں دے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے خوش تھی دے ہیں اور دعا فرمیں دے ہیں انہوں نے واسطے، واری واری صحابہ کرام آندے ہیں اور لباس دکھیں دے ہیں، آپ خوشی دا اظہار فرمیں دے ہیں اور دعا دیں دے ہیں۔ ڈٹھے نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دروازہ کھلے جو کہ وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے احاطے دے اندر ہے، امام حسنین کریمین باہر نکلیں اور آپ دا لباس خوبصورت نہ ہی اتنا پرانا لباس پاپا گیا ہے، آپ کے چہرے دی رنگت تبدیل دی گئی ہے، آپ نے فرمایا تو جو کوئی دا لباس میں کو پسند نہیں پیا ہوں گا، صحابہ حیران تھے کہ امیر المومنین خود تے عنایت فرمائے ہوئے، انہوں نے دعا دیں دے بیٹھے ہوئے، خوشی دا اظہار بیٹھے فرمائے دے آئے، فرمائے نہیں میں کو جو کوئی دا لباس پسند کہے نہیں، آپ نے فوراً حاکم یمن کو خط لکھے کہ قیمتی حلے بھیجے ونجیں، قیمتی لباس بھیجا ونجیں، جب وہ لباس یمن کنی آئے آپ نے حسنین کریمین کو عنایت فرمائے، جب انہوں نے پاتے والا فرمائے کہ ہون میں خوش تھیاں، اے صحابہ تواڈی لباس دی میں کو خوشی اس واسطے نہ آئی کہ حسنین کریمین دا لباس خوبصورت کہنا ہے، آج حسنین کریمین نے خوبصورت لباس پاتے تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے جب آپ وظائف مقرر کریں نا
اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بلکہ اے بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں روایت کرنا، جب آپ نے وظائف مقرر کیتے ہیں، آپ نے صحابہ کا نہیں مشورہ کیتے ہیں کہ سب کا نہیں پہلے کیندہ وظیفہ مقرر کیتا منجے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی امیر المؤمنین سب کا نہیں پہلے اپنی ذات کا نہیں ابتدا فرماؤ. امیر المؤمنین ہی وے، اللہ نے تو کچھ شان عطا کی ہے، فضیلت عطا فرمائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، سب کنی پہلے وظائف حسنین کریمین دے مقرر تھی سن. آپ نے 500 درہم انہیں دا وظیفہ مقرر فرمایا، 500 درہم انہیں دا وظیفہ مقرر فرمایا. آپ فرمائیں کہ حضرت سیدنا ابو فاختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں کہ ایک مجلس تشریف فرمان امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹھے نے سامنے کنی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف کہنا ہے. آپ نے اپنے جسم کو سمیٹ کی دے، عجز و انکساری دا مظاہرہ کیتے اور جگہ چھوڑ دیتی انہیں واسطے. صحابہ کرام نے عرض کی ہے امیر المؤمنین تساں جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوندے وے ڈٹھے تساں اپنے جسم کو سمیٹ کی دے اور انتہائی عجز و انکساری دا مظاہرہ فرمائے اور جگہ چھوڑ دیتی ہے. آپ نے فرمایا سنو اے میرا مولا ہے اور تمام مومنین دا مولا ہے. آپ نے فضیلت بیان کی تھی امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ ایک میں کو مولا منے نا، صرف میں نہیں بلکہ تمام مومنین دا مولا علی ہے، تمام مومنین دا. حضرت عمرو بن شاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث مبارکہ کہنوں نے ان دے اختتام میں آپ نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچاون ایویں ہے جی میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہوئے. امام دارقطنی روایت کریں کہ ایک شخص نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا آکھے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرے سنے آپ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار اقدس کی طرف اشارہ کیتے، فرمایا کہ تم علی کو جرا برا بھلا آدھا پہیں تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہ دے نہیں، تم علی کو تکلیف نہیں پہ دیں دا، اے آقا دو جہاں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہ دے نہیں. اور یہاں تک ہوتے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گزرے نا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری دے تے سوار ہوئے نا، سواری کو روک گھندے نا تلے لے ہوندے ہیں جب تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر نہ ونجے نا، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخص نہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا ہیں. صحابہ کرام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ داریں دا ادب کریں دیاں، قرابت داریں دا ادب کریں دیاں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ایسے خصوصیات عطا فرمائیں اگر ان 3 وچوں ایک بھی میں کو مل ونجے ہاں میں کو سرخ اٹھے کنی بھی زیادہ محبوب ہوں، میں کو سرخ اٹھے کنی بھی زیادہ محبوب ہوئے میں کو ایک خصوصیت مل ونجے ہاں. اور 3 خصوصیات کے رہاں ایک کہ آپ کا نکاح سیدہ خاتون جنت صاحبزادی رسول جگر گوشہ بطول حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، آپ کا نکاح تھا انہیں نا. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میں اور علی حالت جنابت کے اندر مسجد چاہوں سارے ہوتے حلال ہے. حالت جنابت کے اندر میں اور علی اگر مسجد داخل تھی ہوں سارے واسطے حلال ہے. اور فرمایا کہ وہ دین جرا خیبر دے وقت
حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے علم فتح دا علم مولا علی کو عطا فرمائی. ایک خصوصیت بھی میں کو میل ونجے میں کو سن اٹھیں گنی بھی زیادہ محبوب گئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں نا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیرے رستے کنی گھر کنی مسجد تشریف گھن ونجے نا رستے ساڈا گھر پہنچائی اور ادو کنی چوزا ذبح کیتے اور ہوندا پانی خون ملا پانی جڑنا پرنالے کنی تلے آئے. بائی چانس امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ نماز پڑھاؤن واسطے گزرتے پایا. آپ نے لباس جو تو چھینٹے گئے گھر تعلق تھی گئے. آپ نے حکم دیتے کہ پرنالا اکھاڑ دیتا مجھے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیتے کہ پرنالا اکھاڑ دیتا مجھے کہ رستے چ لگیا کھڑے اور اوندے میں لوگوں کو تکلیف تھی دی اندے نال. آپ نے لباس تبدیل کیتے اور جمعہ نماز پڑھا واسطے تشریف گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ عمر اللہ کی قسم ہے پرنالا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھے نال لایا بھی آئی. میں عباس نہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھے نال دست مبارکہ نالے پرنالا لایا آئی جی کو تسا اکھڑوا دیتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ذات دی اے عباس میں کندھا دیسا تو میرے کندھے تے کھڑا تھی کہ پرنالا لے سیں جدے لگیا بھی آئی اتھائی لے سیں. میرے کندھے دو تے سوار تھی کہ پرنالے کو تو لے سیں جدے لگیا بھی آئی. میں اے جڑی بیعت بھی نہیں کر سکتا جی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جے پرنالے کو لے میں عمر کو ہٹوا لے. اور آج بھی باب السلام کنی انٹر تھی وہ نا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے جو ہی انٹر تھی وہ دروازہ کنی تھوڑا جگہ کر اندے نشان لگیا کھڑے آج بھی پرنالے دا. آج بھی وہ خالی جگہ چھوڑی بھئی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عہد جے قحط سالی تھی ویا نا تے آپ دعا فرمائی یا اللہ پہلے اسا تیرے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال دعا منگدے آسیں سارے دعائیں قبول تیندے آن. ہون اج اسا اپنے سونے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا عباس بن عبد المطلب دا وسیلہ دیندے ہیں بارش وسا. راوی یاد ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالی ہاتھ تلے نہ کیتے ہیں بارش پہلے وسی ہے. خود بحجت الوداع دے موقع تے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں کہ میں اپنے اکھی نال ڈٹھے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات چند قصوہ اونٹنی دے اتے سوار ہن. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص گمراہ نہ تھی سی جرا میرے بعد دو چیزیں کو تھام گھن سی. ایک قرآن دوسری میری اطرت اہل بیت. یاد رکھا ہے صحابہ کرام دی محبت صحابہ کرام دی عقیدت دی آڑ اہل بیت دے مقام کو گھٹ نہیں کرنا. اہل بیت اعظام دی بے ادبی نہیں کرنی اور اہل بیت دی محبت مودت عقیدت دی آڑ صحابہ کرام دی بے ادبی نہیں کرنی. شجرہ نبوت دوہیں شاخہ ہیں دوہیں کو تھام کے رکھنے. اساں آیت تطہیر دے بھی قائل ہیں الحمدللہ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے بھی قائل ہیں. شان صحابہ دے بھی قائل ہیں شان اہل بیت دے بھی قائل ہیں. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جب فرمائے نا کہ خاتمہ بالخیر دی ضمانت اہل بیت نال محبت ہے. خاتمہ بالخیر دی ضمانت اہل بیت اعظام نال محبت ہے. آپ اتھائی فرمائیں
الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ شعر نقل فرمایا کہ الہی بحق بنی فاطمہ الہی میں تے کو آل رسول دا آل فاطمہ دا واسطہ دینا کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ جب میرا اختتام ہوئے میں ایمان دے ہوتے ہوں میرا خاتمہ بالخیر تھی وے کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ گر دعوتم رد کنی ور قبول تیری مرضی تو قبول کر یا رد کر منو دست و دامان آل رسول میرا ہاتھ جرائے دامان آل رسول کو پکڑیا گیا ہے تو چاہی کو رد کر یا قبول کر میرے کنی پیا کوئی وسیلہ کہہ نہیں کہ میں اپنے ہتھیں کو آل رسول دے دامن نال پکڑیا گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام اہل بیت اعظام دی محبت عقیدت اور آپ دی بتائے ہوئے تعلیمات تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما دے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام دوستیں دی حاضرین دی شرعی حاجات